اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ سورہ یوسف ہم کر رہے ہیں اور آج ہم سورت کا 5واں رکوع کریں گے اور یہ پارہ نمبر 12 ہے، آیت نمبر 26۔ وَدَخَلَ مَعَ السِّجْنِ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور یوسف کے ساتھ اور بھی 2 جوان قید خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں اپنے کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں اپنے کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں لیے جاتا ہوں۔ ان میں سے پرندے کھاتے ہیں، ہم کو اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ قَالَ لَا يَأْتِكُمَا طَعَامٌ تَرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ ترجمے کو دیکھیں۔ آپ ہم کو نیک آدمی معلوم ہوں گے۔ یوسف نے فرمایا کہ جو کھانا تمہارے پاس آتا ہے، جو تم کو کھانے کے لیے ملتا ہے، میں اس کے آنے سے پہلے اس کی تعبیر تم کو بتا دوں گا۔ یہ بتلا دینا اس علم کی بدولت ہے جو مجھ کو میرے رب نے تعلیم فرمایا۔ میں نے تو ان لوگوں کا مذہب چھوڑ رکھا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں، اور میں نے اپنے باپ دادوں کا مذہب اختیار کر رکھا ہے، ابراہیم کا، اسحاق کا، یعقوب کا۔ ہم کو کسی طرح زیب نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیں۔ یہ عقیدہ توحید ہم پر اور دوسرے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ جب یوسف علیہ السلام قید خانے میں داخل ہو گئے اور دو اور نوجوان قیدی بھی جیل خانے میں لائے گئے، جن میں ایک بادشاہ مصر کا باورچی اور نان بھائی تھا اور دوسرا ساقی یعنی بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا۔ دونوں بادشاہ کو کھانے پینے کی چیز میں زہر ملا کے دینے کے الزام میں جیل میں آئے تھے، اور تحقیقات کے خاتمے تک ان کو قید خانے میں رکھے جانے کا حکم ہوا تھا۔ تو یہاں پہ دیکھیں ایک روز دونوں نے یعنی شاہی باورچی اور ساقی نے اپنا اپنا خواب، جب وہ یہ جیل میں آ گئے، جیل میں آنے کے بعد جب ان کو خواب آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا۔ ساقی نے کہا جو شراب پلاتا تھا کہ خواب میں میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب بنانے کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں اور بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا، باورچی نے یہ کہا کہ میں نے یہ خواب میں دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا خوان ہے جس میں سے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بزرگ دے کر اس کی تعبیر مانگی۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو تسلی دی اور ان کو کہا کہ ابھی جب کھانا آئے گا اس سے پہلے میں آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر جو ہے وہ بتا دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں ایک چیز اس میں سے اصلاحی بات جو نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا،
اس کے بعد یہ علم امام سیرین کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ان کی کتاب بھی انگلش میں، اردو میں موجود ہے، جس میں خوابوں کی تعبیر کے اوقات کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہوا ہے۔ وہ کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ لیکن علماء کرام خواتین کو منع کرتے ہیں کہ وہ خوابوں کی تعبیر نہ بتائیں۔ حدیث پاک ہے کہ جب ہم کسی کو اپنا خواب سناتے ہیں اور جو بھی تعبیر بتائی گئی غلط یا صحیح، لیکن وہ اس کے حق میں صحیح ہو جاتی ہے جب وہ تعبیر بتاتا ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ جس سے تعبیر پوچھ رہے ہیں، جس سے بھی اس کا تقوی والا ہونا، ایمان والا ہونا، دیانتدار ہونا، اس کا سچ بولنا، یہ بہت ضروری ہے۔ ایسے ہی انسان سے خواب کی تعبیر جو ہے پوچھنی چاہیے، ورنہ سیدھا سا اصول اگر آپ زندگی میں اپنا لیں، کوئی خواب اچھا یا برا آیا اس کا صدقہ دے دیں اور کسی سے اس کا ذکر نہ کریں، تو خواب محفوظ رہتا ہے۔ پھر اس کے اندر کوئی بھی اس کی تعبیر، کیونکہ ظاہر ہے کسی کو بتایا نہیں، نہ اس کی تعبیر بتانے والے نے جو بھی غلط صحیح وہ ہمارے حق میں نہیں ہو سکتا، اور پھر صدقہ بھی دے دیا، تو بس یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے خواب کی تعبیر کے لیے۔ اسی کو اپنی زندگی میں عمل میں انہی دو کاموں کو زندگی میں رکھنا چاہیے تاکہ خواب کے برے اثرات سے انسان بچ سکے۔ آیت نمبر 39 کو دیکھیں، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدون الا ایاہ ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما آخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتین وقال للذین ظن انہ ناج منہم اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین۔ ترجمے کو دیکھیں، آیت نمبر 42 تک جو پڑھا، یہاں پہ 5واں رکوع بھی مکمل ہو گیا۔ اے قید خانے کے رفیقو، متفرق معبود اچھے یا ایک معبود برحق جو سب سے زبردست ہے وہ اچھا؟ تم لوگ تو اللہ کو چھوڑ کر صرف چند بے حقیقت ناموں کی عبادت کرتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ٹھہرا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کی کوئی دلیل بھیجی نہیں۔ حکم خدا ہی کا ہے، اس نے یہ حکم دیا کہ بجز اس کے اور کسی کی عبادت مت کرو، یہی سیدھا طریقہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے قید خانے کے رفیقو، تم میں ایک تو بری ہو کر اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی دیا جائے گا اور اس کے سر کو پرندے کھائیں گے۔ جس بارے میں تم پوچھتے تھے وہ اسی طرح مقدر ہو چکا، اور جس شخص پر رہائی کا گمان تھا اس سے یوسف نے فرمایا کہ اپنے آقا کے سامنے میرا بھی تذکرہ کرنا۔ پھر اس کو اپنے آقا کے سامنے تذکرہ کرنا شیطان نے بھلا دیا، تو قید خانے میں اور بھی چند سال ان کو رہنا ہوا۔ تو یہاں پہ یہ آیات میں بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قیدیوں کو عقیدہ توحید کی تعلیم دی اور ان کو خدائے واحد کی طرف سیدھا راستہ دکھایا، اور اس کے ساتھ ہی دو آدمیوں کے جو خوابوں کی بات آئی تھی، اس کے بعد جب ان کو رہائی ملی تو ایک کو حضرت یوسف نے کہا کہ بادشاہ سے جا کر میرا بھی ذکر کرنا کہ میں بھی قید کے اندر موجود ہوں، تو میری بھی رہائی کا بندوبست ہو جائے۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ کسی مصیبت سے خلاصی کے لیے کسی شخص کو کوشش کا ذریعہ بنانا اگرچہ شرعاً جائز ہے، توکل کے خلاف نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کو اپنے برگزیدہ پیغمبروں کے لیے ایسی جائز کوشش بھی پسند نہیں ہے جس میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی دوسرے کی مدد پر نظر ہو۔ نبی اور صدیق اور اللہ تعالیٰ
کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہونا ہی انبیاء کا اصل مقام ہے۔ شاید اسی لیے شیطان کو ساقی پر مسلط کر دیا گیا کہ مدت تک اس کو یوسف علیہ السلام کا بادشاہ سے ذکر کرنا یاد ہی نہیں رہا، اور اس لیے مزید چند سال قید خانے میں رہے۔ تو یقیناً سبب کو تو اختیار کرنا ہے، لیکن توکل جو ہے وہ اللہ رب العزت پر ہی کرنا ہے اور اللہ سے ہی مانگنا چاہیے۔ یہ ایسی زبردست بات ہے کہ اللہ سے دعا مانگنا، کہ اس میں بہت اثر ہے، اور انسان کا ایمان بڑھتا ہے، انسان کا توکل بڑھتا ہے، انسان کی اللہ کے ساتھ محبت بڑھتی ہے، اس کی ہدایت کے راستے کھل جاتے ہیں۔ ایک ہی سوال ہے اس رکوع میں کہ آیت نمبر 26، جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے کتنے ساتھی بنے اور وہ کیا کام کرتے تھے؟ ٹھیک ہے، دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ، اس میں شک نہیں کہ آپ اپنے مقبول اور برگزیدہ بندوں کا امتحان بھی ان کی حیثیت کے موافق سخت لیتے ہیں، اور پھر ان کی مدد بھی اپنی رحمت سے فرماتے ہیں۔ میرے مالک، اپنے مقبول کے صبر و تحمل کے طفیل، مقبول لوگوں کے صبر و تحمل کے طفیل ہم کو بھی ہر حال میں اپنی ذات کی طرف رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اور آپ کی ذات عالیہ کو ہم کارساز حقیقی جانیں، اور آپ ہی اپنے کرم سے ہمارے معاملات کو درست فرما دیجیے۔ اللہ، ہم کمزور ہیں، یا اللہ ہمیں صحیح معنی میں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اپنے انبیاء رسول کے اسوہ حسنہ کا کوئی ذرہ ہم کو بھی نصیب فرما دیجیے، تاکہ ہماری بھی دین اور دنیا سنور جائے۔ میرے مالک، ہر حال میں ہم کو اپنی ذات سے صحیح اور قوی تعلق نصیب فرما دیجیے، تاکہ ہم آپ ہی کی طرف ہر معاملے میں رجوع کریں، آپ ہی پر بھروسہ کریں، آپ ہی سے مدد مانگیں، اور آپ ہی کے احکامات اور ہدایات کے تابعدار ہو کر آپ کے فرما بردار بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔